بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کو عنقا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے۔ وہ چہرے کے اعتبار سے انسان کی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں نے عجیب و غریب پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ بیت المقدس کے ارد گرد کے جانوروں کو اپنا شکار بنائیں گے۔ پھر پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا رہائش بنا لی۔ روایات میں ہے کہ عرب کے شمالی علاقوں میں اہل الرس کی قوم آباد تھی۔ اہل الرس کے علاقے میں ایک بہت ہی بڑا پہاڑ پایا جاتا تھا، جس کو مف کے نام سے دنیا جانتی تھی۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور موجود تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی پرندہ موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نظر آتا تھا۔ یہ پرندے دوسرے پرندوں کو شکار کر کے پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کوئی کھانے پینے کو نہ ملا۔ وہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کی آبادی میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر چلا گیا۔ اس دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا، جن کا نام حنظلہ علیہ السلام تھا۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے، جنہیں بعض روایات کے مطابق اللہ نے اصحاب الرس کی جانب بھیجا تھا۔ گو کہ اس کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں صراحتاً نہیں ملتا، تاہم ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شہر دمشق کی تعمیر کے ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب الرس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعض ازاں عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح اپنی اولاد کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گئے اور افاق میں سکونت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کو ہلاک کر دیا۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں، چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی ہوتی ہے، لہٰذا اس نسبت سے اسے عنقا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے سمرغ بھی کہتے ہیں۔ اس میں 30 پرندوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہندی میں اس لیے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والا پرندہ ہے۔ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسان کو اٹھانا شروع کیا تھا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس نسل کا کوئی بھی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل الرس کو اہل الرس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد ہوئے تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل الرس اس کنویں سے خود ہی پانی پیتے تھے۔ اس کنویں سے اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اہل الرس کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بادشاہ جو الوس کے نام سے مشہور تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہوا۔ اہل الرس نے اپنے بادشاہ کے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے اس مردے جسم کو پوجنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کو خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اہل الرس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ یہ بادشاہ کی روح نہیں، بلکہ یہ تو شیطان آپ سب کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم سب شرک سے توبہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ عذاب نازل ہوا
اور وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاسے ہی مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان سب لاشوں کو کھا لیا تھا۔ اس طرح اہل الرس یہ علاقہ سنسان اور ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا پرندہ بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کرتا تھا۔ یہ پرندہ جنت کے باغوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جبکہ گریک پرندے کا ذکر ملتا ہے جس کا چہرہ شیر اور جسم گریفن اور رومن میتھالوجی میں پرندوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو کنگ آف بیسٹ کا کہا گیا ہے۔ قدیم رومانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے تھے۔ گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں بس ایک بار ظاہر ہوا کرتے تھے اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مفسرین کے مطابق جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس پرندے پر سوار ہو کر ایک 7 دن کے سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے زیادہ تہذیبوں کے مطابق عنقا کی تصویریں، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح سے پرندے اور جانور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین نہیں کرتا ہے جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائناسور کو بھی ہم نے اس وقت ہی مانا تھا جب ہم کو اس کی باقیات حاصل ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو عنقا کے بارے میں بھی جانکاریاں مل جائیں، جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ عنقا جیسا قدیم پرندہ بھی اس قدیم زمانے میں پایا جاتا تھا۔